رکھیے گا، یہ جو صحابیت کا مقام اور درجہ ہے نا صحابیت کا، یہ وہبی اور عطائی مقام ہے، کسبی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، جہاد، ہر چیز کر 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 کے اس کی نیکیاں آسمان کو چھو رہی ہوں، اور پھر یہ صحابی کا دعویٰ کرنے لگ جائے، فرمایا نا، صحابی نہیں بن سکتا، ولی تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی بنتا ہے جس کو یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، دل کی آواز ہے، میں یوں کہتا ہوں، صحابی وہ بنا جسے میرے رب نے چن کر میرے محبوب کے قدموں میں آ کے رکھ دیا، اور اس نے آ کے ایویں نگاہاں محمد دے مکھڑے والے پاسے پائیاں، حیران ہو جائیں گے۔ یہ بھی عظیم جملہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ پیش ہوں گے، مفسر، مبلغ، محدث، مقرر، مرتب، معرخ، بڑے لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ کوئی کہے گا تفسیری میدان میں اتنا کام کیا، حدیث کا کیا، دین کا کیا، تبلیغ میں کیا، مدرسے میں کیا، قرآن کی خدمت کی۔ تو برابر میں ایک بلال کھڑے ہوں گے، تو بلال دا، میں یہ جملہ پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں، بلال دا ایک کوئی جملہ دنیا کائنات دے سارے لوگاں تے بھاری ہو جائے گا۔ بلال کہے گا مولا انہاں اکھاں نال محمد دا دیدار لے کے، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے، آج یہ انہی کی غلطیاں نکالتا ہے، بولتے نہیں ہیں۔ جس میرے امیر عثمان نے، جس امیر معاویہ نے، جس بلال نے، جس صہیب نے، جس سلمان نے، انہاں اکھاں نال میرے محمد دا مکھڑا ویکھیا ہے۔ آج تاریخ پڑھنے والا، لکھنے والا غلطیاں نکالتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنی حیثیت بتا، تیری حیثیت کیا ہے؟ میں صحابہ کی حیثیت بتاتا ہوں کہ صحابہ کی حیثیت کیا ہے۔ آئیے، میں نہیں، قرآن کہتا ہے صحابہ کی حیثیت یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور دنیا والوں، کامیاب لوگ ویکھڑے نے، ہدایت والے لوگ ویکھڑے نے، میرے محمد دے یاراں نو ویکھو۔ آئیے حضرت عثمان، کون عثمان؟ جس کو حضرت ابوبکر نے دعوت دی، میرے نبی کی خدمت میں آئے، آتے ہی مکھڑا محمد دا دیکھی آئے، کلمہ میرے نبی کا پڑھ کے مسلمان ہونے لگے ہیں۔ چچا کو پتہ چلا میرا بھتیجا عثمان مسلمان ہو گیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا، ظلم ڈھانے لگے ہیں، مار لگانے لگے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، پانی چھوڑ دیا گیا، مکوڑے نکلنے لگے، عثمان کو کاٹنے لگے۔ لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، اور میرے نبی کے صحابہ پہ باتیں کرنے والوں، جب میں نے قرآن میں پڑھا، پہلے کہا تھا یہ لوگ تاریخی لوگ نہیں ہیں، قرآنی لوگ ہیں۔ جب ایمان کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن بول پڑتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، استقامت میں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، نیچے انگارے ہیں، احد احد کی جملے ہیں، پانی چھوڑا گیا، مار لگائی گئی، ہائے ابو بکر صدیق کو مارا گیا، چہرے برابر ہو گیا، امیر عثمان کو مارا گیا، جناب بلال
بلال کو مارا گیا تو پھر یہی آواز آتی ہے، خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑوں، ان کی غلطیاں نکالتے ہیں، ان کے بارے میں تنقیدی باتیں، ہاں جی پتاری کھول کر کہتا ہے تبری نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، ادھر ادھر کی باتیں، ہاں بلال کہتا ہے دامن مصطفیٰ کو، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے عثمان، ظالمو تمہارا غلط ہے خیال، حکم مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑوں، اشارہ نہیں سمجھے، حکم مصطفیٰ کو، حکم مصطفیٰ کو میں کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، او دنیا والو آج کے بعد جتنے آئے بیٹھے ہو اور نوجوانوں تاریخ کے سہارے نہیں لینے، قرآن کا سہارا لینا ہے، آئیے حضرت عثمان کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میرے نبی کی غلامی میں آ گئے، توجہ میری طرف، ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ دبکنے لگا، زلزلہ آنے لگا، میرے مرشد نے زور سے پہاڑ پہ قدم مارا اور اللہ کے نبی نے فرمایا پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیری اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے، کون صدیق جس کا نام ابو بکر ہے، کون شہید جس کا نام حضرت عمر ہے، کون شہید جس کا نام حضرت عثمان، ادھر دیکھے وقت تھوڑا ہے، میرے نبی کا زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر صدیق کا 2 سال 3 مہینے گزرے، حضرت عمر کا زمانہ گزرا، سن 24 ہجری ہے، مجھے بلایا کرو رات کا تو 2.5 گھنٹے ہوں 3 تو پھر میں آپ کو سناؤں کچھ، جمعہ کے خطبے پہ تو میں ادھر دیکھتا ہوں وقت کا دامن مجھے کہتا ہے میں ایک بات کرتا ہوں، اور ہر صحابی میرے نبی کے باغ کا ایک پھول ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں تو اس پھول کی خوشبو جب آتی ہے تو دل کرتا ہے اسی پھول کو اٹھا لو، پھر جب ادھر دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے اس پھول کو اٹھاؤ، جب ادھر دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے اس پھول کی پتیوں کو اٹھاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ تصور کی دنیا میں اس پھول کی خوشبو سونگھ لیں، اللہ اللہ اللہ، آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 24 ہجری میں خلیفہ بننے لگے، تیسرے خلیفہ، پہلا خلیفہ سیدنا، دوسرے خلیفے سیدنا حضرت، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، جو ہی حضرت عثمان نے
خلافت سنبھالی ہے، چند سال گزرنے لگے، وہی باتیں شروع ہونے لگیں جس کے لیے آج سے کئی سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کے جاننے لگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کسی صحابی کو یہ جو بکل مار کے کپڑا اوڑھ کے چادر اوڑھ کے حیا والا میرا یار عثمان، اس کا منہ میری طرف کرو دنیا والو، ہائے قربان۔ میرے نبی ایک دن آرام فرمائے، دروازہ کھٹکا، کون؟ ابو بکر آیا ہے، آؤ۔ پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ عمر آیا ہے، کھول دو دروازہ۔ پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ فلاں صحابی آئے ہیں، کھول دو دروازہ۔ پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ جواب آیا عثمان آیا ہے۔ توجہ نوجوانو، میرے نبی نے فرمایا تھوڑا دیر تے انتظام کراؤ عثمان نو، اماں دیکھ رہی ہے، قربان جاؤں۔ میرے نبی نے اپنی پٹلی مبارک پہ مزمل کی چادر ڈالی ہے، مدثر کا کپڑا ڈالا ہے، پٹلی پہ چادر ڈال کے عثمان کو بلایا گیا۔ حضرت عثمان میرے نبی کی خدمت میں آئے، محو گفتگو ہے، صحابہ جانے لگے، حضرت عثمان بھی واپس جانے لگے۔ اماں تشریف لے آئی، میری ماں نے فرمایا سونا میں دیکھ رہی سا، ابو بکر آیا تھا، عمر آئے، اور بھی صحابہ آئے، آپ ویسے لیٹے رہے۔ جب عثمان آیا آپ نے پٹلی پہ چادر ڈالی تھی، پھر عثمان کو اجازت دی تھی۔ اماں کا سوال ہے، آقا کا جواب ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا میری حمیرہ، میری عائشہ، کیا میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں؟ چادر میں رہتے آنکھیں نیچے رہتی، میری طرف دیکھیں گے، حضرت عثمان کا حیا اسلام لانے سے پہلے بھی مشہور تھا۔ عثمان کی شرافت اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مشہور تھی، عثمان کی سخاوت اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مشہور تھی، لیکن جدو یہ پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں، جدو سنیے گا لفظ بڑا پیارا ہے، جدو میرے نبی دا رنگ چڑھیا، جب میرے نبی کا رنگ چڑھا پھر کیا کہنے، جب میرے نبی کا رنگ چڑھیا پھر کیا کہنے۔ آئیے حضرت عثمان چادر اوڑھ کے جانے لگے، میرے آقا نے فرمایا یہ چادر اوڑھ کے جانے والے کا منہ میری طرف کرو، منہ کیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ، اصلاح ان یقمسک خلافتک یا عثمان، ان اراد المنافقون ان خلاهم فلا تخلا لہو۔ اور میرا عثمان جی اللہ دے پاک پیغمبر، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے قمیض خلافت کی پہنائے گا، اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا، منافق جمع ہو جائیں گے، وہ تجھے کہیں گے چھوڑ دے، یوں کر فلاں کر، خیال کر میرا عثمان منافقوں کی چال میں نہ۔ میری طرف دیکھیں، وہ بات ذہن میں تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آئیے وہ دن آ گئے، جس طرح آج کہتے بنو امیہ کی فلاں غلطی، عثمان کی فلاں غلطی، یہ بات فلاں بات، وہی منافق سبائی
جمع ہونے لگے، حضرت عثمان کو کہنے لگے دستبردار ہو جا، میرے نبی کا فرمان سامنے، قرآن سامنے، کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ آخر کار تحریک زور پکڑنے لگی، جید صحابہ میرے نبی کے حضرت عثمان کے پاس آنے لگے، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہونے لگا، عثمان حکم جاری کرو سبائیوں کے خلاف جہاد کا۔ سنیے گا، یہ بھی ایک سوال ہے، عقدہ ہے، آئیے حل کر کے جاتا ہوں۔ میرے عثمان نے کہا میں حضور کے شہر مدینہ میں خون ریزی برداشت، شہر مدینہ ہوئے جہاں میرے محمد دے قدم لگے نے، جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں میرے نبی نے، میں خون ریزی یہاں برداشت نہیں کروں گا، جان دی بازی لگا دوں گا، جان جائے چلی جائے، لیکن مدینے کے شہر میں خون عثمان برداشت نہیں۔